غامدی۔ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کو اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے آخرت میں جنت اور دوزخ کا تصور۔ جنت، جس کے بارے میں کبھی غالب نے کہا تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ آج ہم اسی خیال کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جنت کیسی ہوگی، کدھر ہوگی، کون لوگ جنتی ہوں گے اور وہ جنت میں کن انعامات کے مستحق قرار پائیں گے، اور پھر دوزخ کیسی ہوگی، کدھر ہوگی، کون لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ انہیں دوزخ میں کن کن گناہوں کی سزا کس کس طرح ملے گی، اور پھر یہ کہ جنت اور دوزخ ایک ایک ہوں گی یا درجات کے لحاظ سے کئی ہوں گی، اور پھر یہ بھی کہ ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف لائف چاہے وہ جنت میں ہو یا دوزخ میں کس طرح یکسانیت کا شکار نہیں ہوگی۔ یہی بحث ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ ہم سب اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا کہ آپ جنت اور دوزخ کے قیام کی وجوہات پہ روشنی ڈالیے اور یہ بھی فرمائیے کہ کیا اس دنیا میں جنت اور دوزخ کے اندرونی حالات کا کامل ادراک ممکن ہے؟ ہم اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ جزا و سزا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ وہ یہاں پر بھی جزا و سزا کا تصور رکھتا ہے، اور جب وہ اس دنیا پر غور کرتا ہے تو اس دنیا کی ناتمامی اسے بتاتی ہے کہ جزا و سزا کو اپنی کامل صورت میں بھی ظہور پذیر ہونا چاہیے۔ جس چیز کو جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ در حقیقت جزا و سزا کے اس کی کامل صورت میں ظہور پذیر ہونے کا نام ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس امتحان میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ ناکام ہوں گے۔ امتحان اس بات کا لیا جا رہا ہے کہ کون اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بناتا ہے، پیوریفائی کرتا ہے، اور کون اسے آلودہ کر دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر انسانوں کے اندر سے مختلف گروہوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکشی کی زندگی اختیار کی، جو دنیا میں خیر و شر کے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن اپنی اصطلاح میں اصحاب الشمال کہتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو مانا، اللہ کے پیغمبروں کو مانا، خیر و شر میں سے خیر کا انتخاب کیا، اپنی پوری زندگی خیر ہی کے حوالے سے بسر کی۔ یہ لوگ ہیں جن کو وہ اصحاب الیمین کہتا ہے۔ اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ خیر کو اختیار کیا بلکہ اس معاملے میں سب سے سبقت لے گئے، سب سے آگے بڑھ گئے۔ ان کو السابقون کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ سارے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں جو دنیا بنا رکھی ہے وہ دنیا ہے جس کو کبھی جنت سے اور کبھی دوزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کہاں وجود پذیر ہوگی؟ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم اگر اس کائنات پر غور کر کے دیکھو تو اس کائنات میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا کرہ ہے جس میں زندگی ہے۔ باقی یہ جو کچھ تم سیارے اور ستارے اور بڑی بڑی کہکشانیں دیکھ رہے ہو یہ سب بالکل ڈھنڈار پڑی ہوئی ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم قیامت کے دن اسی پورے کے پورے سیاروں اور ستاروں اور کہکشانوں کے نظم کو جمع کریں گے اور جمع کر کے ایک نئی دنیا، ایک نئے زمین اور نئے آسمان میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ اسی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر بنا دی گئی ہے کہ اربوں لوگوں کے لیے جو دنیا میں وقتاً فوقتاً پیدا ہوں گے، ہم ایک نئی دنیا بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس دنیا میں سے ہم نے یہاں ایک زمین ہے، ایک کرہ جس کا انتخاب کیا تھا کہ یہاں زندگی پیدا کریں اور زندگی پیدا کر کے بالخصوص انسان جیسی مخلوق کو اس میں اقتدار دیں اور پھر امتحان کے مختلف مراحل سے گزار کر اس میں سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جو ہماری اس نئی دنیا میں آباد ہونے کے اہل ہوں۔ وہ نئی دنیا اسی زمین، اسی آسمان، اسی سورج، اسی چاند، انہی سیاروں، انہی ستاروں، انہی کہکشانوں کو جمع کر کے بنائی جائے گی۔ جس جنت سے آدم کو اتارا گیا اور جس جنت میں آخرت میں ہم جائیں گے وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں۔ وہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ یعنی باغات تو اس دنیا میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی جنت نظیر خطے بنا رکھے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جنت نظیر ہے، سوئٹزرلینڈ جنت نظیر ہے، تو جنت نظیر خطے اس دنیا میں بھی موجود ہیں اور جہنم کی طرح کے خطے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ جو آپ کو وہاں پیش آنے والا ہے اس کی جھلک ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، ایک چھوٹے پیمانے پر اس دنیا میں بھی وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو جس باغ میں رکھا گیا اس کو قرآن نے الجنہ سے تعبیر کیا ہے۔ وہاں اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ کسی آسمانی باغ سے زمین پر اتارے گئے تھے، اور اس میں جو اتارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ عربی زبان کا عام لفظ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ وہی لفظ استعمال ہوا ہے سیدنا آدم اور سیدہ حوا کے بارے میں، اور وہی بنی اسرائیل کے معاملے میں استعمال ہوا ہے کہ اہبطوا مصر، جاؤ کسی مصر میں اتر جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ مقصود تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل آسمان پر تھے اور ان کو کسی مصر میں اتارنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔
یہ زبان کے اسالیب ہیں جن کو بعض اوقات لوگ نہیں سمجھ پاتے اور اس کی بنیاد پر بعض آراء اس طرح ہی قائم ہو جاتی ہیں. ایسا اس سے پہلے کہ ہم آڈینس کی طرف اپنے کوشچنز لے کے چلیں، میں چاہوں گا کہ آپ ذرا مختصراً دوزخ اور جنت کے جو عذاب ہیں اور جو انعامات ہیں ان پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. اس کی نوعیت بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح آپ کی اس دنیا کی ہے، یعنی اس دنیا میں اسی کی ایک تمثیل آپ کے سامنے آتی ہے. دوزخ کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، اور جنت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ وہااں اعلیٰ درجے کی جن نعمتوں کی تصویر کشی کی جاتی ہے وہ آخری درجے میں ہر جگہ موجود ہے. اس کے بھی درجات ہیں اور دوزخ کے بھی درجات ہیں. یعنی اس میں وہ خطے بھی ہوں گے کہ جن میں انسان کے لیے ضروری سہولتیں فراہم ہو جائیں گی، اور وہ بھی ہوں گے کہ جن کا نقشہ قرآن مجید اس طرح کھینچتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عیش جاویداں کی جگہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا کوئی تصور انسان یہاں نہیں کر سکتا، جس میں اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقی قوت کے ساتھ اس طرح سامنے آئیں گے کہ ہر طرف ندرت اور ہر طرف جدت ہی جدت ہوگی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں انسان کو فراہم کر دیں گے جس کا کوئی شخص یہاں تصور کر سکتا ہے، بلکہ تصور سے بھی آگے بڑھ کر. اور دوسری جانب جہنم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اس میں سرکشوں کے لیے کچھ ٹھکانے ہیں، اور اسی طریقے سے درجہ بدرجہ لوگوں کے جرائم کے لحاظ سے ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جس طرح آپ اس دنیا کے اندر بعض جگہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے بڑی ابتلا، بڑی مصیبت کی جگہ بن جاتی ہیں جہاں جینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی میں بھی تو بالکل ایسا ہی ہے. یہاں صحرا بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں تلاطم خیز موجوں کے علاقے بھی ہیں، یہاں وہ جگہیں بھی ہیں کہ جہاں سورج سارا دن چمکتا ہے، وہ جگہیں بھی ہیں کہ جہاں انسان کے لیے جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بالکل اس طریقے سے جرائم کے لحاظ سے جہنم کے بھی مختلف درجات ہیں. یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقت کا رویہ اختیار کیا، یہ کہتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اوپر بھی بہت سے درجات ہیں. درجات کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح آپ کی دنیا میں مختلف خطے ہیں، مختلف علاقے ہیں، مختلف جگہیں ہیں، آپ ایک جیل خانہ بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ کال کوٹڑیاں ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جہاں سیاسی لوگوں کو رکھتے ہیں. اسی طرح جرائم کے لحاظ سے اب تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم اور جنت کی نوعیت بالکل ایک جیسی ہو؟ ظاہر ہے کہ اس میں بھی مختلف درجات ہوں گے، کیونکہ اس میں انبیاء علیہ السلام کو بھی جانا ہے جنت میں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کچھ گناہگاروں کو بھی داخلے کا موقع ملے. آپ پوچھیں. جو دنیا میں ہمیں تصور دیا جاتا ہے آخرت کا، جنت اور دوزخ کا، مذہب کے مطابق وہ خالصتاً مادی ہے کہ اس میں اگر آپ کو سزا ملنی ہے تو دوزخ ہے، اگر جزا ملنی ہے تو جنت ہے. اب جو مادی دنیا کی جو مطلب کہ باتیں ہیں اور جو کمیاں ہیں وہ تو اس میں رہیں گی. اسی طرح انسیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی، وہ اکتا دینے والی سچویشن بھی ہوگی. سو مادی دنیا کی جو کمیاں ہیں نا وہ جنت اور دوزخ کے تصور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان کو آپ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ مادی دنیا جس پروردگار نے بنائی ہے، آپ یہ دیکھیے اس میں کتنی ناتمامی ہے، کتنی کمزوریاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں. یہ 60-70 سال 80 سال کی زندگی ہے، لیکن اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے، اتنی کشش پیدا کر دی گئی ہے، کوئی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ کیا تصور کرتے ہیں اس پروردگار کے بارے میں جو ایک عارضی دنیا کو بنا کر اتنی کشش پیدا کر دے، اس میں جو ابدی دنیا بنائی ہے اس کو وہ انہی مادی کمزوریوں کا شکار ہونے دے گا؟ یہ جو کچھ اس دنیا کے اندر کمزوریاں رکھی گئی ہیں وہ بھی اسی پروردگار کی رکھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہی مادی دنیا ہے جس میں بے شمار سیارے اور ستارے ہیں، وہاں اس نے زندگی نہیں پیدا ہونے دی. اور یہی ایک کرۂ ارض ہے جو ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اگر کائنات جتنی ہم اس وقت معلوم کر چکے ہیں اس کے لحاظ سے بھی دیکھیں اور یہاں کی رنگینیاں دیکھ لیں، تو اس وجہ سے مادی دنیا کیا ایک ہی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے؟ مادی دنیا مریخ پر بھی ظہور پذیر ہو رہی ہے، مادی دنیا چاند پر بھی ہو رہی ہے، سورج پر بھی ہو رہی ہے، اور مادی دنیا اس زمین پر بھی ہو رہی ہے. مادی دنیا یہاں پہ کشمیر جنت نظیر بھی بناتی ہے اور مادی دنیا یہاں صحرا بھی بناتی ہے. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ تمہارے لیے میں نے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک وہاں رکھ دی ہے جس کا تم یہاں کوئی تصور نہیں کر سکتے. کسی آنکھ نے وہ دیکھا نہیں اور کسی کان نے وہ سنا نہیں جو کچھ تم وہاں دیکھو اور سنو گے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جب آپ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دنیا ان کی بنائی ہوئی ہے تو پھر ان کی اس دنیا کو دیکھ لیجئے. اور اس دنیا کے اندر جو ندرت ہے، جو حسن ہے، جو جمال ہے،